السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا۔ رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا۔ جب محمد سفینے کے ہیں نا خدا تو بھنور میں کنارہ نظر آئے گا۔ جب محمد سفینے کے ہیں نا خدا تو بھنور میں کنارہ نظر آئے گا۔ اے فرشتو وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے۔ اے فرشتو وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے۔ زلف تفسیر باللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا۔ زلف تفسیر باللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا۔ جب گناہ گار محشر میں گھبرائیں گے، کوئی غم خوار اپنا نہیں پائیں گے۔ جب گناہ گار محشر میں گھبرائیں گے، کوئی غم خوار اپنا نہیں پائیں گے، تو کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے آمنہ کا دلہارا نظر آئے گا۔ تو کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے آمنہ کا دلہارا نظر آئے گا۔ برادران اسلام، ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حال محمد وعلی آل محمد۔ صاحبو، سابقہ جمعہ کو ہم نے عید الاضحیٰ منائی، جو اسلام کی دوسری عید ہے، اور اس عید کو عید قربان بھی کہتے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ عبارت ہے یا یادگار ہے اس عظیم قربانی کی جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ جاننا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے پر ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پہلے نبی ہیں، وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو جو دین اللہ نے ان کو عطا کیا اس کا نام بھی اسلامی تھا، اور اسلام کی کامل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو دین کی تعلیم دیے وہ اسلام ہی تھا، لیکن اس کا کمال اور اس کمال کی انتہا جس کو عطا کی گئی وہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تاریخ جو اسلام کی ہے وہ ساری قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دین کی تبلیغ کا آغاز فرمائے تو جو اولین طبقہ اس دعوت پر لبیک کہا ان کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب اسلام قبول کیے
تو ان کے اسلام لانے کے ساتھ ہی قربانیوں کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اسلام اس زمانے میں لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی سرکار کی دعوت کو قبول کر لیتا تو اس بات کے لیے وہ تیار رہتا کہ اس پر کوئی آفت اور مصیبت طاری ہونے والی ہے، کیونکہ اسلام لاتے ہی کفار ان کو ایذائیں پہنچایا کرتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کو احکام جو اللہ اس کے رسول کے ہیں اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ اس کے رسول کے احکام کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کا، تو پھر اس کی اپنی مرضی کہاں باقی رہتی ہے؟ اس کو خدا اور رسول کے تابع ہو جانا پڑتا ہے، اپنی آرزوں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ عبادات جب بجا لاتا ہے تو اپنے محبوب وقت کی اپنی مصروفیات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کئی عبادات اسلام میں ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے مالی قربانی دینی پڑتی ہے، کئی احکام ایسے ہیں کہ اس پر آدمی عمل کرے تو جانی قربانی دینی پڑتی ہے، مثلا جہاد۔ اس طرح صحابہ اکرام جب اسلام قبول کیے تو قربانیوں کا آغاز ہو گیا، انہوں نے اپنے آرام و چین کی قربانی دی۔ مکے میں جب تک رہے مخالفتوں کا طوفان تھا، وہاں طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ پھر اللہ کے حکم سے جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کیے تو صرف ایک یہ واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ایک قوم اٹھی ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلی گئی، بلکہ یہ قربانیوں کی عظیم داستان ہے۔ مکہ چھوڑنا کیا تھا؟ اپنا گھر بار چھوڑنا تھا، کاروبار اور تجارتیں چھوڑنا تھا، تعلقات اور معاملات چھوڑنا تھا۔ یہ سب قربانیاں دے کر جب مدینے پہنچے تو وہاں بھی قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہنچنے پر ان پر جنگ مسلط کی گئی، ان کو لڑنا پڑا۔ تو یہاں تو صرف تعلقات مال اور تجارتوں کی قربانی تھی، وہاں جانوں کی قربانیاں دینی پڑی، انہوں نے اپنے جانوں کو قربان کیا۔ اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا، خلافت کا دور شروع ہوا، پھر بھی قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ خلافت راشدہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، کیونکہ یہ جو خلافتیں تھیں ان خلافتوں میں اسلام کے سارے احکام پر عمل پیرائی تھی اور کامل خلافتیں تھیں، جس میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو احکام ہیں اس کو پوری حیثیت سے نافذ کیا گیا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد وہ بات باقی نہیں رہی، اس لیے اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یعنی چاروں جو ہمارے عظیم خلفائے راشدین ہیں حضرت ابوبکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ان کی خلافتوں کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں خلفاء میں تین جو خلفاء ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی تینوں کو شہید کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی ہے، حالانکہ یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے، اسلام کے اقتدار کا دور ہے، اسلام کی شان بہت بالا اس میں ہو چکی تھی، اسلام کی سلطنتیں وسیع ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قربانی دی۔ پھر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کہ ساری جو تاریخ اسلام کی خلافت راشدہ کے بعد بھی مسلسل قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف اشارتاً یہ بات آپ سے اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ دوستو، اسلام کا دوسرا نام قربانی ہے۔ انسان کلمہ پڑھے تو اپنی آرزوں، اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو قربان کر دے، یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر بھی اپنی چلے گی، کلمہ پڑھ کر بھی میں جو چاہے کروں گا، کلمہ خدا رسول کا پڑھوں گا، مرضی میری ہوگی، تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنی گردن خدا اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکا دے۔ یہ کیفیت اور یہ حال جب کسی کے دل میں پیدا ہو تو پھر اس کے اسلام کا آغاز ہوا، یہ نہ ہو تو ایک رسمی مسلمان ہے، حقیقی مسلمان اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ سلسلہ کلمے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو گئی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ گھر میں ہے، اذان ہو چھوڑ کر باہر نکل جائیں، مسجد کو آ جائیں، تجارت میں بیٹھے ہیں چھوڑ کر مسجد کو آ جائیں، جنگ کے میدان میں ہے
آدھی فوج لڑتی رہے، آدھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے. جو مصروفیت آپ کی ہو، کوئی مر رہا ہو، ذری سی جان باقی ہو کہ اس کے ہاتھ پیر حرکت کر سکتے ہیں تو حکم ہے کہ نماز پڑھے. تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو صرف عبادت بجا نہیں لاتا، بلکہ بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر عبادت کے لیے آتا ہے. قربانی وقت کی دیتا ہے، آرام و چین کی دیتا ہے. صبح جب نیند سے بیدار ہوتا ہے نیند کی قربانی دیتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. رات میں جب تھکا ہوا ہوتا ہے، چین اور آرام پانا چاہتا ہے، اس کو قربان کر کے رات کی نماز پڑھتا ہے. تو یہ نماز کیا ہے؟ قربانی کا دوسرا نام. اسی طرح آپ دوسری عبادتوں پر قیاس کر لیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، جس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ محبوب مال جو آپ نے محنتیں کر کے کمایا ہے اس کو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کو بہت سے ایسے آپ جانتے بھی نہیں، جن سے واقف بھی نہیں، یہ صرف جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور اس کو اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. کئی لوگ مدرسوں کو زکاتیں دیتے ہیں، تو مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں زندگی میں جس نے زکوٰۃ دی وہ اس کا بھی ملتا بھی نہ ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مال اس کو پہنچ رہا ہے اس شخص کا. ایسے ہی حج کو جاتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، اور جو مناسک حج کے ہیں مشقت اٹھا کر ان کو ادا کرتے ہیں، آرام کی، چین کی، سب قربانیاں دے کر جاتے ہیں. بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں، محبوب چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے. کس چیز کو؟ بر، نیکی کو. انسان یہ جو نماز پڑھتا ہے یا جو بھی عبادات کرتا ہے یہ کیا ہے؟ نیک کام ہے، اور نیک کام کا اس کو بدلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، یعنی نیکی کا تم کو ثواب نہیں مل سکتا، یا نیکی نیکی نہیں کہلا سکتی. لن تنالوا البر حتی، یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کر دو، مما تحبون، جو تم کو پسندیدہ ہو، جو تم کو محبوب ہو، جس چیز کی تم کو چاہت ہو، جو تمہارا نزدیک عزیز ہو، اس چیز کو جب تک تم خدا اور اس کے رسول کی خاطر قربان نہیں کرو گے تم کو نیکی نہیں مل سکتی، تم نیکوکار نہیں ہو سکتے، تم کو اس کا اجر نہیں مل سکتا. تو بس یہی آیات جو قرآن مجید کی ہیں، ایسی اور بہت ساری ہیں. اس کے علاوہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحابہ کرام کی زندگی اس کا عملی جو ہے نمونہ تھی. وہ ہر چیز جو ان کو محبوب تھی قربان کی. جان انسان کو محبوب، صحابہ نے جہاد کی جانوں کو قربان کیا. مال انسان کو محبوب، صحابہ نے خدا اس کے رسول کی خاطر اپنے محبوب مال کو جو محنتیں کر کے انہوں نے کمایا تھا قربان کیا. اہل و عیال محبوب، رشتہ داریاں محبوب، لیکن خدا اور اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے اپنے محبوب رشتہ داروں سے بھی جنگیں کی ہے. مقابلے پہ آئے باپ بیٹے کے، بھائی بھائی کے، رشتہ دار کے. کئی واقعات ایسے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فوری مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ اے ابھی، ایک جنگ میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور جب مقابلہ ہوا تو چونکہ یہ بیٹے ہیں، جوان ہیں اور بعض ضعیف ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں آپ پر غالب آ گیا تھا، لیکن محبت پدری یعنی باپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کے کہ میرا باپ ہے کیسے اس کو مار دوں. اگر اس کے برعکس ہوتا، آپ اس پر غالب آ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تجھے قتل کر دیتا. اور کہنے لگے کہ جو اللہ اس کے رسول سے لڑنے آیا وہ میرا سگا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، میں اس کو قتل کر دوں گا. یہ تھی محبت اللہ اس کے رسول کی. تو عزیزو، یہ بات میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج آپ دیکھیں کہ اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے. آج ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں، آج ہر جگہ متزلزل ہیں. ہمارا اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے کوئی وزن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ، بہت ساری وجوہات، ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانیوں کی عادت ہم سے چھوٹ گئی. ہم کچھ قربان کرنے تیار نہیں ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو ملتا کیا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دے کیا. اور جب تک کوئی چیز انسان دیتا نہیں ہے اس کو کچھ ملے گا نہیں، دنیا ہو یا دین ہو. ایک بنیادی قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے. آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، کام کاج نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور آپ چاہیں گے میں دولت مند بن جاؤں، ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہے. آپ کا جواب یہی ہوگا. اگر یہ جواب نہیں ہوگا تو پھر آپ ناسمجھ ہیں. انسان جب تک کچھ کرے گا نہیں کچھ پائے گا نہیں. یہاں تک کہ خدا کی راہ میں بھی اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو قرآن قاعدہ بتا رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے. کوشش، جہد، جستجو، اس کی تعلیم اسلام آپ کو دے رہا ہے. اور آج قوم اس سے آ رہی ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حق کیا ہے،
مجھے کیا ملنا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، میں کس چیز کا حقدار ہوں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. چاہے عہدیدار ہو، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے تجارت پیشہ کوئی شخص ہو، چاہے کوئی عالم فاضل ہو، لوگوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہے صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے مل کیا سکتا ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر اسلام کی دیکھ لے، سارے ہمارے جو اسلاف سلف صالحین جو گزرے ہیں، انہوں نے دنیا کو دیا ہے، انہوں نے دنیا پر خرچ کیا ہے، تبھی تو دنیا میں آج ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. آج اسلام کی جو شان ہے، آج اسلام کی جو عزت ہے، آج اسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے عظیم قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں. 1400 سال کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. خلفاء، علماء، محدثین، فقہاء، مجاہدین، یہ ساری صفحے آپ دیکھ لیں ان کی ایسی تھی جو دنیا کو دیتے تھے، دنیا کو نوازتے تھے. ان کا ہاتھ اوپر والا تھا کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل پیرا تھے. سرکار نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اوپر والا ہاتھ صرف کیا پیسے دینے سے ہوتا ہے؟ نہیں، قربانی دینے سے ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے رشتے ناطے بندھے رہیں، کیسے بندھے رہتے ہیں؟ رشتے ناطے باندھ کے رکھنے کے لیے آپس میں جیسے بھائی ہے مل کے رہنا چاہتے ہیں، قربانی دینی پڑے گی ان کو. ہر بھائی چاہے گا مجھے میرا حق مل جائے، میں کسی کا حق نہیں دوں گا تو کیا رشتے باقی رہیں گے؟ کیا بھائی مل جل کر رہ سکتے ہیں؟ مل جل کر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ مل جل کر رہیں گے تو برکت ہوگی، مل جل کر رہیں گے تو فائدہ ہوگا، مل جل کر رہیں گے تو دونوں کی بھلائی رہے گی، چاروں کی بھلائی رہے گی، چھوں کی جتنے رہیں گے ان کی بھلائی رہے گی. اتحاد سے یہ فائدے ہیں. یہ عنوان نہیں ہے میری تقریر کا، صرف اشارتاً آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ قربانی دینی پڑے گی. آپ کو کچھ نہ کچھ ترک کرنا پڑے گا. آپ چاہیں گے میں جو چاہتا ہوں وہ سب مجھے ملے، پھر بھی اتحاد باقی رہے، تو ایسے ممکن نہیں. تو آج ہم جو کمزور ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جان کی قربانی دینا بہت دور کی بات، مال کی دینا اس کے بعد کے درجے میں ہوگا، آرام و چین کی اس کے بعد کے درجے میں ہوگا. ہم اسلام کے لیے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. وقت کی آج عالم یہ ہے لوگوں کا، جس سے ان کا بھلا ہے. بیٹھ کر دین کی دو باتیں سن لے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹھ کر اللہ والوں کے قصے، ان کی قربانیوں کے قصے سنے، اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. مال و دولت کے کمانے کے لیے اپنی عمریں ضائع کر رہے ہیں، نسلیں ضائع ہو رہی ہیں، کردار اخلاق تباہ و برباد ہو رہا ہے. لیکن مال آ جائے اس کی بڑی لگن ہے، اس کی بڑی جستجو ہے. اسلام کی فکر کرنا بہت دور کی بات، اسلام کی سربلندی کی فکر کرنا بہت بڑی بات ہے. کم سے کم ہم صحیح مسلمان بن کر رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے لیے جستجو نہیں ہے. تو عزیزو، یہ ساری جو میری تقریر اور گفتگو تھی، اس سے میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلا جمعہ گزرا، قربانی کی یاد تازہ کر گیا. آج ایک جمعہ آیا تو کل جو دن ہے آنے والا وہ ایک عظیم قربانی کی یاد تازہ کرے گا، جس کی تفصیل میں بیان کروں گا. یہ مہینہ گزرے گا، اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا. تو محرم کا مہینہ کا جو ابتدائی ہفتہ ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے. وہ شہید ہوئے تھے 2 محرم. 8 دن نہیں گزرتے 10 محرم آ جاتی ہے، جس کا اہتمام بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں لوگ، جس کو عقیدت اہل بیت اطہار سے. تو وہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی قربانی کا دن. تو یہ کیا ہے؟ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ایک قربانی سے دوسری قربانی کی یاد کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے. اور ایسے موقعوں پر جو یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، تقاریب منعقد ہوتی ہیں، اس سے اصل میں مقصود ہمارے اسلاف کا یہ تھا کہ ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتا جائے بندہ اپنے دل میں، اور پھر اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارے. اب قربانی کی ادائی تو ہمارے خالی کیا مرتا بکرا لانا ہے، گائے لانا ہے، وہاں اچھی ملتی، وہاں سستی ملتی، وہاں ایسی ملتی، وہاں ویسی ملتی، لانا ہے، کاٹنا ہے، کھانا ہے، یہ پکانا ہے، وہ پکانا ہے، یہ ڈش ہونا، وہ ڈش ہونا، یہ کبابہ ہونا، یہ ہونا، یہ ہوگا. آپ قربانی بولے تو قربانی کا اصل جو مقصد ہے اس کو یاد کرنا ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اس کے اصل جو پیغام ہے اس کے ذریعے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. توجہ ہے تو کیا ہے؟ کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا لانا ہے، کیا لے جانا ہے، یہ اس کے واسطے ہے قربانی. چلو گزر گئی وہ بھی. اب کل جو آنے والا دن ہے اس کی طرف میں آپ کو اس واسطے توجہ دلا رہا ہوں. میرا مقصد تنقید کرنا یا کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، خالی میں آپ کو جھجھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عظیم قربانیاں ان لوگوں نے دی، ہم اس کا عشر عشیر یا کہ تنکا بھی دے لے تو ہماری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے. اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ترک کرنے کی، کچھ دینے کی اور قربان کرنے کی عادت ڈالو. جان مال بہت بڑی چیز ہے. جان مال آرام چین اور اس طرح وقت تھوڑا دن کے لیے نکالنا. ہر آدمی کو دیکھو مصروف، ارے ہر کوئی ایسا دکھا رہا انہیں ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. زندگی انسان کی
دنیا کمانے میں اتنی مشغول ہو گئی کہ خود دنیا سے جو لذت حاصل کرنا ہے اس کو نصیب نہیں ہو رہی۔ کئی لوگ اپنی ساری عمر محنتیں کرتے یہ آرزو اور یہ آس میں کہ جب ہم کچھ کما لیں گے، کچھ بن جائیں گے تو آرام پائیں گے۔ جب کچھ بنتے ہیں تو عمر اتنا آگے پہنچ جاتی ہے کہ لذت لینے کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مثلا ایک شخص جوانی کی عمر سے جستجو لگن کر رہا، بری بات نہیں ہے، کرو محنت، لیکن جس چیز کے لیے جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرو۔ جس مقام پہ ہم کو جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنا ہی کرنا۔ دنیا ہے، آپ کتنا بھی کر لو، چھوڑ کے جانا ہے، تو کیوں اس کے پیچھے آخرت برباد کریں؟ ایسا نظریہ ہونا چاہیے۔ اتنا ہی کریں جتنا ہم کو یہاں رہنا ہے، جتنا ہم کو یہاں کے لیے کرنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کرنے کو بھول جا رہے ہیں یہاں کے لیے کرنے میں۔ تو عزیزو، کل کا جو آنے والا دن ہے وہ کس کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے، کس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے؟ وہ یوم امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، ذو النورین، داماد رسول اللہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے تھے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو کل کے جو آنے والا یوم ہے اس کی مناسبت سے کچھ میں آپ کے سامنے فضائل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیان کروں گا۔ اب یہ بزرگوں کے فضائل، ان کے واقعات، ان کے احوال، ان کی زندگی کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ والوں کا جب ذکر ہوتا اللہ کی رحمت برستی، ان کا جب ذکر ہوتا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی۔ دوسرے یہ کہ ان مقدس ہستیوں کی جو عظیم خدمات ہیں ہمارے پیش نظر رہیں گی تو ہمارے کو اپنی زندگی کے معاملات میں ان کی زندگی سامنے رکھے تو ایک روشنی ملتی، ہمارے قدم اٹھانے کے لیے زندگی کے اندھیرے چھٹ جاتے۔ ان کی ہمتیں، ان کا اخلاص، ان کا جو مقصد حیات تھا وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ آج آپ دیکھو ہر انسان پریشان، دولت مند بھی پریشان، غریب بھی پریشان، سیٹ بھی پریشان، آفیسر بھی پریشان، سب پریشان ہیں۔ کئی کو عہدہ ہے، مرتبہ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے نہیں ہے کہ جینے کا جو مقصد ہے وہ پتہ نہیں ہے، یا ہے تو پھر وہ ایسا مقصد ہے جو انسان کو غمزدہ کرنے والا ہے۔ جینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ یہ مقصد اگر اس کا ہو جائے تو اس کو زندگی میں لطف آتا ہے۔ اس میں کہیں کمی رہ جائے تو پھر برابر زندگی اس کو ڈنک مارتی رہتی ہے، تکلیف پہنچاتی رہتی ہے اور اس کو نروس کرتی رہتی ہے۔ آج دولت ہونے کے باوجود، حالانکہ دولت ایک ایسا سبب ہے جو انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اس کے باوجود انسان پریشان کیوں ہے بھائی؟ پھر سیٹ صاحب کئی کو پریشان ہے، سب ہے ان کے پاس، پھر بھی پریشان، ہرس، لالچ، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو کچھ ہے اس پر انہوں قانے نہیں ہے، جو کچھ ہے اس پر راضی نہیں ہے، اور جو ہے اس میں سے خرچ کرنے بھی تیار نہیں ہے، تو پریشانی سے رہتے ہوں۔ ایسے ایک انسان کو شہرت مل گئی، پریشانی، ان کے شہرت خود پریشانی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے، چاہے عالم ہو، فاضل ہو، مشائخ ہو، لیڈر ہو، یہ سب مشہور لوگ رہتے ہیں نا بھائی، تو یہ مل گئے بعد بھی کئی کو انہوں پریشان ہے، اس واسطے کہ شہرت کو بچا کے رکھنے پریشان ہے انہوں۔ شہرت کو کیا کرنا پڑتا؟ بچا کے رکھنا پڑتا، نہیں تو اب انسان بدنام ہو گیا، بے عزت ہو گیا، لوگوں کے اندر جو کچھ اس کی عزت اور وقار ہے وہ چلا گیا تو کیسا ہوں گا؟ اس کی فکر میں پریشان رہتا ہوں۔ تو یہ سب پریشان کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے بھاگنا بھی پریشانی کا باعث ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ خدا اس کے رسول کے حکم کے پیچھے پیچھے چلے، جو چیز اس کو ملنا ہے خود ہی ملتے رہے گی، اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کی زندگیاں ہمارے پیش نظر رہے تو ہمارے زندگی میں جو ہے نور پیدا ہو جاتا، روشنی پیدا ہو جاتا، جینے کا مقصد ہم کو پتہ چل جاتا۔ اس کے علاوہ اور ایک وجہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں، یعنی ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے ان کو بولتے سلف صالحین، ان کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ ہماری نسلوں تک ان کے واقعات اور ان کی خدمات کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے پہنچے، ہم کو معلوم ہوا، ہم پہنچیں گے تو ہماری نسلوں کو معلوم ہوگا۔ اور ان کو کیوں بتانا؟ اس واسطے کہ آج کے دور کے نوجوان کو آپ دیکھو، ایک کرکٹ کھلاڑی پسند ہے تو اس کے اماں کون ہے، اس کے بابا کون ہے، انہیں کہاں رہتا، کب پیدا ہوا، کیا ہوا، کہاں کھیلا، کتنے مارا، سب معلوم اس کو۔ چلو یہ تو کرکٹ کھلاڑی ہے، پھر بھی چل جاتا تھوڑا بہت، کیونکہ کھیل کود کی ہمارے دن میں بھی ایک حد تک گنجائش ہوں گی۔ ناچنے والے، گانے والے،
اوباش آوارے جن کا نہ کوئی کردار نہ جن کی کوئی زندگی سے لوگوں کو فائدہ، چند لمحے کی ایسی غلاظت جو انسان کے دین کو برباد کرتے ان سے حاصل ہوتی، ان کے احوال سے لوگ واقف ہیں، بلکہ انہیں خود نہیں واقف ہوں گا اتنا لوگ واقف رہتے، کئی ایسے ناچنے گانے والوں کے چاہنے والے، بلکہ ایسے ہے ان کی صورت بنا کے فخر کرتے، ان کے ایسے کپڑے پہن کے فخر کرتے، وہ فلاں پکچر میں انہیں ایسا ٹی شرٹ پہنا تھا، اپن پہن کے انہیں اس کے ایسا ہوں سمجھتے، حماقت ہے یہ، اس واسطے حماقت ہے کہ انہیں کیسا بھی ہوں گا، انہیں جہاں جائیں گا انہوں بھی وہیں جائیں گے، پھر اس کے ایسے بن رہے ہیں نا، آدمی جس کے جیسا بنتا ان کے ساتھ رہیں گا، تو انہوں اس کے طریقے بن رہے ہیں۔ مرد تو مرد ہمارے مسلمان بچیوں اور عورتوں کا یہ حال ہے، ناچنے گانے والی ہیں جن کا کوئی کردار نہیں، 1000 10,000 5,000 ہر ایک کا ایک ریٹ ہے ہمارا عورتوں کا، یہ ان کا جو ہے کوئی کردار نہیں، ان پیسوں کے لیے اپنی عزتیں بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں، جو بیچ سکتے سب بیچ دیتے ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے، نمونہ۔ کوئی ڈریس وہ ایک ناچنے والی پکچر میں پہن لی، مسلمان عورتیں وہ کپڑے بناتے، جا کے دکانوں سے پوچھتے وہ فلاں پکچر میں انہیں پہنی تھی نہیں، وہ ہمارے کو ایسا ڈریس ہونا، افسوس ہے تم پر، لعنت ہے زندگی پر تمہاری۔ تمہارا لباس ہونا چاہیے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں کی طرح کا، تمہارا لباس ہونا چاہیے سیدہ کائنات کی جو ہے ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں کی طرح، ان کی کنیزیں بنتی تو جہاں وہ رہیں گی تم وہی رہو گی۔ اگر ان کی طرح کا لباس، ان کی طرح کا طرز زندگی، ان کی صورت، ان کی شکل تم بناؤ گی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عقیدتاً کوئی مسلمان سے پوچھے یہ کافرہ ناچنے والیاں، یہ فلم ایکٹریس، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو فوری کہیں گے بغیر کسی سے پوچھے عام مسلمان کہ یہ جہنم میں جائیں گی، جنتی عورت ہے یہ جہنمی کافرہ ناچنے والی، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک مسلمان عورت، عام عورت، کوئی عالمہ نہیں کوئی فاضلہ نہیں، اس سے پوچھو کہیں جہنمی، تو پھر وہ جہنمی کے جیسی تم کیوں بن رہی ہو؟ وہ جہنمی کے جیسا لباس تم کیوں پہن رہی ہو؟ وہ جہنمی جو پہنی ہوئی ہیں، جو اپنی کمروں کو مٹکا کے چلتی ہیں، جو اپنے جو ہے لباس سے، اپنی صورتوں سے، اپنی نیم برہنگی سے مردوں کو لباتی ہیں، جو چند ٹکوں کے لیے اپنی عزتیں بیچتی ہیں، اپنے جسم کو نمائش کرتی ہیں چند ٹکوں کے لیے، ایسی عورتوں کو آئیڈیل بنائی ہوئی ہماری مسلمان لڑکیاں، کالجوں کی بچیاں، اور کئی ان کی مائیں ایسی بے غیرت ہے کہ بچیاں جب ایسے لباس پہنتی ہیں جو نیم برہنہ لباس ہے، نیم برہنہ نہ بھی ہو تو جو سطر کو ڈھانکنے والا نہیں ہے، تو مائیں کہتی تک نہیں ہے کہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، وہ خود لالا کے بنا کے پہناتی ہے اپنی بچیوں کو۔ خیر بات موضوع سے دور جا رہی ہے، تو مختصر یہی کہوں گا کہ یہ مقدس ہستیوں کے احوال اور ان کے واقعات اس واسطے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات کو مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیسی عظیم ہستی تھی آپ کی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ سے تھا۔ یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم دو مشہور خاندان ہیں۔ بنی ہاشم تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، دادا سے مراد راز دادا نہیں، داداؤں میں ہیں، اور ایسے ہی امیہ اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داداؤں میں ہوتے، دادا کے بھائی، ان کی اولاد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عفان تھا، اور وہ بڑے تاجر تھے اور دولت مند تھے، اور کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کا جو بھی ترکہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا، تو یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے خوبصورت تھے، رنگ گورا تھا، اور بالوں میں آپ کے جو ہے سفیدی آ گئی تو آپ جو ہے سرخ خضاب کیا کرتے تھے، اور آپ میانہ خط تھے، اور بڑے خوبصورت تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا عقد فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حضور کے غلام خاص زید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بچے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ دے کر اپنی صاحبزادی کے گھر بھجوائے، اور وہ جا کر یہ کچھ چیز دینے کے لیے اندر داخل ہوئے، تو حضرت عثمان اور حضرت بی بی رقیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میاں بیوی۔ یہ جا کر جب ان کو دیکھے تو یہ اتنا خوبصورت جوڑا تھا کہ یہ کبھی حضرت عثمان کو دیکھتے، کبھی بی بی رقیہ کو، کبھی بی بی رقیہ کو دیکھتے، کبھی حضرت عثمان، یعنی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اسامہ تم جا کر وہ چیز جو میں نے دی تھی دے کر آئے؟ تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ دے آیا۔ تو اچھا تم نے دونوں کو، میرے داماد اور بیٹی کو دیکھا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، کیا تم نے ان سے خوبصورت میاں بیوی دیکھے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان جیسے خوبصورت میاں بیوی میں نے نہیں دیکھے۔ تو ایسے خوبصورت تھے حضرت
عثمان و بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ابتدائے اسلام میں داخل اسلام ہوئے، سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سابقون اولون ایسے صحابہ کو کہتے ہیں جو اسلام لانے میں سبقت لے گئے، شروع اسلام میں ہی اسلام میں داخل ہو. اب اسلام کی دعوت کا سلسلہ